بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے اپنی لاریب کتاب کے اندر گفتگو کرنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ سورۃ بقرہ کی آیات مقدسہ کا کچھ حصہ ہے جس میں خالق لم یزل ذات نے یہ حکم فرمایا، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا۔ لوگوں کو چاہیے، ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ جب بھی کسی سے بات کرے اچھے اخلاق کے ساتھ احسن گفتگو کرے۔ یہ پروردگار للناس سے جو مراد ہے وہ تمام لوگ ہیں، چاہے وہ امیر ہے یا غریب ہے، چاہے وہ مزدور ہے، جس شعبے سے بھی تعلق رکھتا ہے اس کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ جب بھی کسی سے بات کرے، چاہے وہ دوست کے ساتھ بات کر رہا ہو، غیر دوست کے ساتھ بات کر رہا ہو، تاجر سے بات کر رہا ہو، بادشاہ سے بات کر رہا ہو، کسی شخص سے بھی بات آپ نے کرنی جو ہے، پروردگار کا یہ حکم ہے آپ سب کے لیے کہ جب بھی آپ کسی سے بات کریں تو آپ اچھے اخلاق کے ساتھ احسن گفتگو کریں۔ یہ اسی طرح کا حکم ہے جس طرح پروردگار نے حکم فرمایا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاۃَ، اور نماز ادا کرو، وَآتُوا الزَّکَاۃَ، زکوٰۃ ادا کرو۔ جس طرح وہاں امر ہے یہاں بھی امر ہے، اور جس طرح وہ حکم ہے کہ آپ نے نماز ادا کرنی ہے، اسی طرح یہ حکم بھی ہے کہ آپ جب بھی کسی سے بات کریں تو آپ کی احسن گفتگو ہو، نرم لہجے کے ساتھ آپ نے گفتگو کرنی ہے۔ یہ پروردگار کا حکم ہے۔ اب اگر کوئی شخص پروردگار کے اس حکم پر، قولوا للناس حسنا پر اگر کوئی شخص عمل نہیں کرتا تو وہ اس آیات کریمہ کے تحت گناہگار ہوگا اور عذاب کا مستحق۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ مسلم شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے، میرے نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھنا، چاہے کسی بھائی کے ساتھ مسکرا کر بول دینا، یہ بولنا بھی مسکرا کر، یہ بھی ایک نیکی۔ اور جامع ترمذی شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے جس کے یہ الفاظ ہیں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، تبسم لوجہ اخیک لک صدقہ، فرمایا کسی کے ساتھ تبسم، مسکرا کر مل لینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اب جو لوگ پیسے کا صدقہ نہیں ادا کر سکتے انہیں یہ چاہیے کہ کسی مسلمان کے ساتھ مسکرا کر بات کر لینا، یہ بھی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ صدقہ ہے۔ جو پیسے نہیں دے سکتا کم از کم اس کو یہ تو کرنا چاہیے کہ جب بھی کسی سے بات کرے تو وہ مسکرا کر بات کرے۔ حدیث مبارکہ ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ حدیث مبارکہ منقول ہے۔ آپ فرماتی ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میرے اور آپ کے نبی حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ رفیق ویحب الرفق فی امر کل، فرمایا کہ بے شک پروردگار جو ہے وہ نرم ہے اور نرمی کو پسند فرماتا ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ پروردگار بھی نرمی کو پسند فرماتا ہے، اور وہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکم بیان فرمایا کہ وہ ہر معاملے کے اندر نرمی کو پسند فرماتا ہے۔ کے ساتھ ہر کسی کے ساتھ جب بھی کوئی معاملہ ہو، لین دین ہو، وہ اچھے اخلاق کے ساتھ، نرمی کے ساتھ اور خوش اسلوبی کے ساتھ کسی کے ساتھ گفتگو کرے، اس چیز کا نام نرمی ہے۔ اور اماں جان ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہی حدیث مبارکہ آگے مزید وضاحت بھی ہے، فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا جملے ہیں اور کیا انداز ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ فرماتے ہیں، ان اللہ رفیق یحب الرفق ویؤتی علی الرفق ما لا یؤتی علی العنف، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ انسان کو نرمی کرنے کے اندر وہ کچھ عطا فرماتا ہے جو نرمی کے علاوہ اور
انداز کے اندر پروردگار عطا نہیں فرمایا۔ اب اس حدیث مبارکہ میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نرمی کرو گے اپنے ماتحت کے ساتھ یا کسی کے ساتھ آپ کا تعلق ان کے ساتھ نرمی کرو گے تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی آپ کو بہت سارے مال سے بہت سارے چیزوں سے مالا مال فرما دے کہ بہت ساری نعمتوں سے تمہیں پروردگار جو ہے وہ مالا مال فرما دے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی کسی سے گفتگو کریں تو اپنی گفتگو کے اندر نرم لے جاؤ، احسن گفتگو، یہ پروردگار کا حکم۔ مسلم شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے عن جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ، فرمایا جو شخص نرمی سے محروم کر دیا گیا گویا کہ وہ ہر خیر سے محروم، فرمایا اس کے پاس دولتیں موجود ہوں، اس کے پاس سب کچھ موجود ہو، لیکن اگر اس کو نرمی کے ساتھ کسی کے ساتھ بات کرنا نہیں آئی تو فرمایا اس کے لیے گویا کہ دنیا کی بہت ساری نعمتوں سے اس کو محروم کر دیا۔ سنن ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے اور بڑے ہی کمال جملے ہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے اذا احب اللہ العبد، فرمایا کہ جب پروردگار آسمانوں سے کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے تو فرمایا اعطاہ اللہ الرفق، اس شخص کو نرم بنا دیتا ہے، اس کا گفتگو کو بھی نرم بنا دیتا ہے، ہر لحاظ سے اس کو نرم بنا دیتا ہے۔ گویا کہ جو شخص اس دنیا کے اندر نرم لہجے کے اندر احسن گفتگو کرتے ہیں فرمایا کہ ان کے ساتھ پروردگار محبت فرماتا ہے۔ انہوں نے ابو داؤد شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے جس میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، آپ فرماتی ہیں کہ ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک انسان اچھے اخلاق کی وجہ سے نرمی کے ساتھ گفتگو کرنے کی وجہ سے اس مقام کو پہنچ جاتا ہے جس طرح ایک شخص دن کے وقت روزہ رکھتا رہے اور رات کے وقت قیام کرتا رہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص اچھے اخلاق کی وجہ سے نرمی کے ساتھ اور احسن گفتگو کرنے کے ساتھ وہ اس مقام کو پہنچ جاتا ہے، دوسری جانب روزہ رکھتا رہے اور رات کے وقت پوری رات قیام کرتا ہے، فرمایا اچھے اخلاق اور نرمی سے گفتگو کرنے والا شخص اس مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ ساتھ جامع ترمذی شریف کے اندر بھی موجود ہے اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی مسند کے اندر بھی یہ بات روایت کی ہے، یہ حدیث مبارکہ روایت کی ہے جس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ حدیث پاک مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بمن یحرم علی النار وبمن تحرم النار علیہ، فرمایا کہ اے میرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ میں تمہیں اس شخص کے بارے میں نہ بتاؤں جس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا گیا ہے یا جہنم کی آگ اس پر حرام ہو گئی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، حکم فرمائیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نرمی کے ساتھ بات کرتا ہے کسی بھی شخص اور لوگوں کو سب سے زیادہ درگزر کرنے والا شخص، یہ ایسا شخص ہے جس پر جہنم کی آگ جو ہے وہ حرام ہو چکی ہے۔